علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ اب شجاعت جناب امیر علیہ السلام کے مجسم ثبوت جناب حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ ابھی چلیں گے کچھ دیر میرے ساتھ، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، تھوڑی سی دیر میرا ساتھ دیں۔ حضرت عباس اپنے شب عاشور ہے، جناب عباس مخاطب ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے، اور کہتے ہیں کہ علی اکبر سوائے امام سجاد کے تمام جوانان بنی ہاشم کے استاد حضرت عباس ہیں۔ حضرت عباس امام حسن مجتبیٰ کے، جن سے انہوں نے شمشیر تلوار چلانا سیکھی، نیزہ بازی، تیر اندازی، اور باقی سب حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت علی اکبر، حضرت اون محمد، تمام جوانان بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام سے سیکھتے تھے۔ تلوار چلانا، نیزہ چلانا، تیر اندازی، تمام جنگ کے جو رزم تھے حضرت عباس سے کھایا کرتے تھے۔ تو اب جناب عباس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا، علی اکبر میں عبید اللہ بن زیاد کے بھیجے ہوئے تمام لشکر کو بڑے غور سے دیکھ آیا ہوں، اور میں نے پوری یزیدی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، یہ جناب عباس جناب علی اکبر سے کہتے ہیں، 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، علی اکبر 1 حصے سے آپ جنگ کر لیجئے گا، اور باقی جو 1 حصہ بچے گا نا فوج کا، وہ تمام باقی جوان اور اصحاب ان کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ علی اکبر وہ جو میرے مقابلے میں آدھی فوج ہوگی نا، میں جلدی سے انہیں فرنار کر کے آپ کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ علی اکبر پھر میں آپ کی مدد کروں گا، ہم دونوں وہ جو آپ کے مقابلے میں دشمن ہوں گے انہیں قتل کریں گے اور اصحاب کی مدد کے لیے چلے جائیں گے۔ علی اکبر کل ہم مولا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے، کل حسین ابن علی صرف آرام سے دیکھیں کہ ان کے بھائی اور بیٹے کیسے جنگ کرتے ہیں۔ علی اکبر کل میری بابا کی جو تربیت ہے جو انہوں نے مانگا تھا، کل دیکھنا۔ اب جناب علی اکبر کو جناب عباس سے بڑی محبت ہے، بہت آپس میں محبت ہے، یہاں تک کہ حضرت زہیر قین نے ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا، عباس ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ حضرت علی نے آپ کو میدان کربلا کے لیے مانگا تھا، جس علی کے حسن و حسین جیسے بیٹے تھے انہوں نے تہجد کی نماز میں دعا مانگی، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما جو عباس ہو، تو آپ کو جناب امیر نے مانگا تھا۔ جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، ہاتھ میں لجام فرس تھی اور رکابوں میں پاؤں تھے۔ جب جناب زہیر قین نے کہا نا کہ آپ کو حضرت علی نے تہجد کی دعا کے اندر نماز میں مانگا، تو جناب عباس نے رکابوں کو فشار دیا اور تنابوں کو اتنی زور سے فشار دیا کہ ایک مرتبہ لگام فرس بھی ٹوٹ گئی اور رکاب بھی ٹوٹ گئی۔ کہ زہیر قین مجھے غیرت مت دلاؤ، صبح ہو لینے دو، میں دشمنوں کو بتاؤں گا میں حسین کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ اب جناب عباس علیہ السلام بہت غیور ہیں، بہت شجاع ہیں، دلیر ہیں، تو شب گزرتی رہی، یہاں تک کہ کسی نے امام زمانہ سے سوال کیا تھا غیبت صغریٰ میں، اس کے بعد کا مولا امام حسین کو زیادہ محبت کس سے تھی، حضرت عباس سے زیادہ محبت تھی یا حضرت علی اکبر سے؟ تو وہی جواب امام زمانہ نے دیا جو رسول خدا نے جناب سیدہ کے سوال میں جواب دیا۔ جب ختمی مرتبہ آئے نا گھر میں تو جناب سیدہ نے پوچھا، بابا جان آپ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ تو ختمی مرتبت نے کہا، زہرا علی مجھے زیادہ عزیز ہیں، آپ زیادہ محبوب ہیں۔ عزیز وہ زیادہ ہے، محبوب آپ زیادہ۔ عزیز یعنی جس کی عزت انسان زیادہ کرے، محبوب جسے محبت زیادہ کرے۔ تو امام زمانہ نے عین بے عین ہی یہی جواب دیا کہ امام حسین کو کس سے زیادہ محبت تھی، جناب عباس سے جناب علی اکبر سے؟ کہ عباس زیادہ عزیز تھے، علی اکبر زیادہ محبوب تھے۔ کہ عباس ابن علی کی بہت زیادہ احترام لیکن علی اکبر سے محبت زیادہ۔ تو اب ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے جب شب گزر رہی تھی نا تو مسلسل اپنی تلوار کو تیز کرتے تھے اور اپنے کاندھے کے اوپر جو علم تھا اس کو سنبھالتے تھے اور پوری رات کہتے تھے، پروردگارا صبح جب مہلت ملے گی تو میں دشمنوں کو بتا دوں گا حسین کو کوئی بھی میری زندگی میں آنچ نہیں پہنچا سکتا،
یہ غیرت حضرت عباس تھی صبح نمودار تھی. میں اس سے پہلے کہ مصائب کو تفصیل سے پیش کروں گا سب مجھے دیکھ لیں گے ایک مرتبہ. آج جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ جناب ام البنین کو بھی کوئی سا پیش کر رہا. میں یہاں پہ روک کے جملہ کہوں گا. جناب ام البنین کون ہے؟ جناب ام البنین، جب جناب ام البنین کو خبر ملی نا کہ جناب عباس جناب سید الشہداء کو میدان کربلا میں مار دیا گیا تو بشیر نے اعلان کیا مسجد نبوی سے کہ قتل الحسین بکربلا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. تو جناب ام البنین کی بینائی چلی گئی تھی، سفید موتیا اترا تھا، سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے سے کہا بیٹا ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل. حضرت عباس کے بیٹے سے کہا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، 7 برس کے بچے سے کہا حضرت بیٹا مجھے لے چل. جیسے آئے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے سوال کیا کہ بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہ بی بی نواسہ رسول حسین مارا گیا، زہرا کا لال حسین مارا گیا، علی کا دلبل حسین مارا گیا. تو جناب ام البنین نے جملہ کہا کہ بشیر میں نہیں مان سکتی کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا ہے. کہ نہیں بی بی پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے. کہ بشیر میں نہیں مان سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. تو بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین میں سنبھل نہیں سکے، زمین پہ آ گئے. تو جناب ام البنین نے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نہیں مان سکتی کہ میرا بیٹا عباس گرز کا وار نہیں روک سکا. کا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا عباس کے بازو نہیں تھے، بس یہ سننا تھا. جناب ام البنین کا عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پہ گر گئی اور ماتم کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، کہتی تھی واہ عباس واہ مظلومہ. بشیر نے کہا بی بی کیا میں نے بھی مسائل پڑھائی نہیں ہے سنیں گے؟ کہا بی بی کیا بات ہے برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چلنے کر دیا. کہا بی بی کیوں کون سی بات آپ کو بری لگی؟ کہا بشیر تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا تھا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جب میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے بشیر بس اتنا بتا دے میرے بیٹے کا چہرہ پہلے زمین میں لگا تھا یا سینہ پہلے لگا تھا؟ سنیں میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک روایت کا جملہ سن لیجیے. جناب ام البنین اٹھی، پوتے کا بازو تھاما، کہا بیٹا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چلو. آئیں جنت البقیع میں، روایت کے الفاظ ہیں ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھے اور کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا، عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی میرا عباس پہلے مارا گیا بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. بی بی لیکن آپ کی بیٹیوں کے پردے نہیں بچے. سنیں گے آرام سے، میں تو بھی پڑھوں گا. آج لشکر حسین کے سپہ سالار کے مسائل، آج حضرت عباس کا علم برآمد ہونا. بیٹا دیکھیں گے جناب سید الشہداء کے پاس آئے، صبح عاشور برآمد ہوئی. جناب عباس کا مولا اجازت ہے میں آپ کے دشمنوں کو دیکھ لوں؟ کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو فوج کی سپہ سالاری کون کرے گا؟ جناب عباس رک گئے. اتنے میں اصحاب مارے گئے. جب جناب حبیب گرے نا تو جناب عباس دوبارہ کا مولا اجازت دیجیے یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب مارے جا رہے ہیں. کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب ایک مرتبہ ظہر کے بعد اہل بیت کے لاشیں آنے لگے نا تو جب اون محمد کے لاشیں آئے تو جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے، مولا کب تک اجازت نہیں ملے گی؟ کہا عباس رک جائیے.
ابھی نہیں، بس بھائی جناب عباس اگر دیکھیں میری طرف، جناب عباس ایک خیمے کے سامنے ایک تلوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ کب اجازت ملتی ہے۔ اچانک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ایک بچی بار بار کہہ رہی تھی اللہ ہائے پیار ہائے پیار۔ جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا۔ سنیں گے، میں نے کبھی شہادت ہی نہیں پڑھی، جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، خیمے کے اندر گئے۔ جب خیمے کے اندر گئے نا، دیکھا کہ ایک 3.5 برس کی بچی ایک مشکیزہ ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید پانی رہ گیا ہو۔ اب جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، کہا بی بی یہ مشکیزہ اپنے بابا کے سامنے مجھے دے دی، اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے۔ جناب عباس نے بچی کا ہاتھ تھاما، امام حسین کے سامنے آ کہا بی بی کہہ دیجیے کہ بابا چچا عباس سے کہ مجھے پانی لا رہے ہیں۔ کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جیسے آگے بڑھے نا امام حسین نے کہا عباس میری ایک آخری خواہش ہے، ایک مرتبہ ذرا بہن زینب سے مل لیجیے، اگر دیکھ سکے میری طرف۔ جناب عباس بڑھے آگے، اس خیمے کے سامنے گئے جہاں جناب زینب تھی، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے کھڑے کہا بی بی الوداع۔ جناب زینب نے سنا، خیمے کا پردہ کھولا، کہا بھیا عباس ذرا اندر آ جاؤ۔ 22 سال بڑی ہے جناب زینب، جناب عباس کو پالا تھا، جیسے جناب عباس آئے نا بڑے قداور سے، بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈال دی۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب اس شہر میں قیدی بنا کے لائی جاؤ گی، لوگ پتھر ماریں گے۔ عباس ابھی نہیں جانا برابر، دیکھیں گے میری طرف۔ کہا عباس جب مجھے بابا نے کہا تھا نا مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا ہے، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی میری چادر چھیننے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ روکے روکے روک جا روک جا، بس بھائی جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ میں اب پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، اس طرح سے آپ لوگ بے صبری کریں گے تو پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ جناب عباس کا بی بی خدا حافظ مجھے جانے دیں۔ جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، بیٹا دیکھیے گا خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب نے ساری بیویوں کو بلایا، کہا بیویوں آ جاؤ، لیکن بین نہیں کیے، مصائب نہیں پڑے، گریہ نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا بھیا پاس چلا گیا۔ اگر آخری جملوں کے آخری جملے نہیں پڑھوں گا اس سے آگے، مجھے صرف 2 سے 4 منٹ دیکھیں۔ جناب عباس علیہ السلام اپنی سواری پہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا۔ جب جناب عباس آئے نا میدان میں سب بھاگنے لگے کہ ہم راستہ نہیں روک سکتے۔ جیسے جناب عباس چلے نا ہاتھ میں علم تھا، ایک چھوٹی سی بچی نے سارے بچوں کو جمع کیا، 40 سے زیادہ بچے تھے خیموں میں، کہا بچوں خیموں سے باہر آ جاؤ، سارے بچے خیموں سے باہر آ گئے۔ بی بی نے ایک ایک بچے کے ہاتھ میں پوزا دیا، کہا بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہیں، چچا پانی لینے گئے ابھی پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھ سے سب کو سیراب کروں گی۔ میں نے تمام کر دیا، بس
بھائی چھوٹی سی بچی نے سارے بچے جمع کیے، کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو، میں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گی۔ جناب عباس آگے بڑھے، ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا، جناب عباس فرات میں اترے۔ جب میں اور آپ پانی میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے۔ جناب عباس نے پانی میں دیکھا، ایک بہت معصومہ سی تصویر نظر آئی۔ کہا بیوی تھوڑا اور انتظار کر لو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پانی بھرا، مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں۔ نہیں بھائی نہیں، تھوڑا سا۔ جناب عباس چلے، جیسے ہی نشیب سے علم نکلا نا، جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم واپس آ رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ آخری جملے، وہاں سے علم چلا، بیوی نے کہا وہ میرے چچا عباس ہیں، میرے چچا آ رہے ہیں۔ اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا۔ بیوی نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ ننے ننے ہاتھ اٹھائے، کہ پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، ہائے میرا چچا عباس۔ علم برآمد ہو گیا۔ دو جملے سن، دو جملے، ہائے وہاں پہ کوئی مر جائے گا، دو جملوں کی رحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ میرا دیکھیے گا، کوئی جب دعا مانگتا ہے نا ہاتھ بلند کرتا ہے۔ جناب عباس کے بازو قلم تھے، دانتوں میں مشکیزہ تھا، نگاہیں بلند کی، کہ پروردگارا یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے۔ تیر چلا، مشکیزے میں لگا، پانی بہ گیا، آواز آئی عباس ہم نے دعا کے بدلے باب الحوائج بنا دیا۔ او باب الحوائج، سکینہ اجڑ گئی، زینب کی چادر چھن گئی۔ علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق